ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایک سید سلامہ کیا پورے ہندوستان میں سید سلامہ بنا دے، پورے ملک میں اس طرح کی خاندان کو میرے مولا جو ہمارے سامنے ہے، ہم تو اس لیبارٹری کو سلام کرتے ہیں، ہم تو اس مرکز کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں دل بھی صاف ہو رہا ہے، دماغ بھی صاف ہو رہا ہے، فکر بھی صاف ہو رہی ہے، مسئلہ ہدایت و حرمت بھی واضح ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ شمع محفل مخدوم مکرم و محتشم، امیر ملت شیخ طریقت قبلہ معظم حضرت ابو سعید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عزیز گرامی مولانا محمد نعیم صاحب عزیزی، نازش صحافت جناب مولانا مبارک حسین صاحب اسماعیلی، میرے پیش رو فاضل مقرر حضرت مولانا کتاب الدین صاحب اللہ، نیز اس محفل نور میں سعادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے والے علماء کرام، طلباء اعظام، برادران اسلام، حاضرین مجلس، عرض و معروض سے قبل آئیے مراد سرکار برقرار گلشن ہستی کے بلین فصل بہار احمد مصطفیٰ کملی باد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حضرات گرامی وقار،
میری یہ انتہائی خوش بختی ہے کہ میں آج اس محفل نور میں اور اس مبارک خانقاہ میں آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جو میرے لیے آئیڈیل ہے۔ بہت دنوں سے یہ آرزو تھی کہ اس مقدس خانقاہ سے استفادہ حاصل کروں، اپنے بزرگوں کی دعائیں لوں، وقت کی کمی کا شکوہ نہیں کروں گا، اپنی غفلت سے مجھے شکوہ ضرور ہے۔ دیر ہوئی، بہت دیر ہوئی۔ بہرحال اس مصرعے سے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں کہ دیر ہے درست ہے۔ اس خانقاہ میں میں سنانے کے لیے نہیں آیا، سننے کے لیے آیا ہوں۔ بولنے کے لیے بھی نہیں آیا، بولنے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کشکول علم و عمل بھرنے کے لیے آیا، اور میرے ان جملوں کا نہ میری جذباتیت سے کوئی تعلق ہے، نہ میری خطابت سے۔ میرے جملوں کا تعلق صرف صداقت سے ہے، اور صرف صداقت سے۔ آج ایک ایسے میرے کارواں کا دامن ہاتھ آیا ہے جس دامن کو پکڑنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، فکر و نظر کا اس سے نور حاصل کرنے کے لیے، علم کے سرور اور عمل کے سرور سے مالا مال ہونے کے لیے، حقیقت کی زمین کا راہی بننے کے لیے، طریقت کے صحرا میں چلنے کے لیے، معرفت کے اجالوں کے حصول کے لیے، ہر بندہ مومن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ لفاظی کا بحر بے قرار یہاں آ کر سوکھ گیا۔ الفاظ سے کھیلنے والا خطیب انگشت پتندہ ہے، طاقت لسانی کے جوہر گم ہو گئے، آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، خود تماشا بن گئے۔ میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے بلا تمکاست وہ آپ سے عرض کروں۔ میں نے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں اور گڑھے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ یہ جو مقدس چہار دیواری ہے، اس
کے اندر دونوں عالم کی رانائیاں بستی ہیں اور فکر سرمدی کی خوشبو اڑتی ہے، مشام جانے انسانیوں کو معطر کرتی ہے۔ میں ایک لفظ بھی ریاکاری کے حوالے نہیں کرتا۔ آدمی کی فطرت ہے اپنے گناہ کو چھپانا، اپنی خوبیوں کو اجاگر کرنا۔ میرے پاس خوبیاں تو ہیں نہیں، رہتے میرے گناہ تو کب تک چھپا دوں؟ اپنی کمی کو کب تک حجاب کریں؟ اس خانقاہ کی ہر دیوار پر مجھے حقیقتوں اور صداقتوں کا درپن نظر آیا، اور جب اس درپن میں اپنا چہرہ دیکھا تو میری حیثیت مجھے منہ چڑھا رہی تھی، میرا نشہ کافور ہو چکا تھا، میرے عیوب مجھ پر کھل گئے، اور حضرت شیخ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرتے ہوئے میں ایک انجانی لذت بھی محسوس کر رہا تھا۔ ان بزرگوں کے فیض سے جب چشم ندامت نمدیدہ ہوتی ہے، دل فسردہ ہوتا ہے، تو رحمت کی گھنگور گھٹائیں بچھاتی ہیں، پھر آبشار رحمت بھی برستا ہے۔ چشم نم گریاں ہوتی ہے، ساغر اب وہ چھلکنے لگتا ہے، رحمت کا بادل برسنے لگتا ہے، اور موتی سمجھ کے شان کریمی ان آنسوؤں کو چن لیتی ہے۔ مجھے اپنا جو میرا ذاتی تاثر ہے، جو میں نے محسوس کیا، میں رات میں تقریباً 1 بجے یہاں حاضر ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے بدن پر زمانے بھر کی دھول اور مٹی جمی ہوئی ہے، اسے چھوڑانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گرم پانی کے حوالے اس دھول مٹی والے بدن کو کر دیا جائے۔ اس پانی کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جمی جمائی اس گندگی کو، اس مٹی کو، وہ گرم پانی پھول جانے پر، نرم ہو جانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور پھر کوئی طاقتور، کوئی مہربان زوراور ہاتھ اگر ایسے معذور آدمی کے اوپر اپنی فیکٹری کے صابن سے
ہلکی سی حرکت بھی کر دے وہ غلاظت، وہ نجاست جسم سے رشتہ توڑ دیتی ہے، زیر زمین دفن ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میلے نہیں ہوتے جو کسی کی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے زور ہمت کو صرف کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہاتھ ہیں، وہ پاکیزہ ہی رہیں گے، مگر جن پہ پڑ گئے وہ طاہر ضرور ہو جائیں گے، وہ مطہر ضرور ہو جائیں گے۔ آب رواں کا کیا ہے؟ آب رواں تو آب رواں، جسے بھی آنا ہو آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہم مولویوں کا کنواں ہے، جس کے قریب سے اگر کوئی کتا گزر جائے اور ہم نے دور سے بھی دیکھا تو ہمارے شبہے کیا طوفان ہمارے دل و دماغ میں ہلکورے لینے لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ احتیاطاً پانی نکال دو۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کے کچھ جراثیم پہنچے ہوں، اور یقیناً جراثیم پہنچتے ہیں تو ناپاکی کے عنصر شامل ہو جاتے ہیں، مگر دریا کی فطرت دوسری ہے۔ وہ کنویں کی طرح محدود اور مسدود نہیں ہے۔ ہم نے دریا میں کتوں کے بال اور ان کے جراثیم کے جانے کا شبہ نہیں کیا، ہم نے دریا میں کتوں کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر دریا ہے، کوئی نجس گزرے تو گزرے، اس کا تصور خام اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ دریا کو ناپاک کر دے گا۔ وہ کنواں ہے جو ناپاک ہو سکتا ہے، یہ دریا ہے، وہ دریا کو ناپاک نہیں کر سکتا، دریا اسے پاک ضرور کر سکتا ہے۔ میں تقریر نہیں کروں، مجھے تقریر آتی بھی نہیں، میں صرف اور صرف اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آب رواں کی پاکیزگی کو، اس کی طہارت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جس طرح جسم گندا ہوتا ہے اسی طرح روح بھی گندگی سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم جس مذہب مہذب پہ ایمان لائے ہیں، اس نے ہمارے جسم کی صفائی کا بھی انتظام کیا ہے اور ہماری روح کی صفائی کا بھی انتظام کیا ہے، اور جسم و روح کی صفائی کے الگ الگ ابواب ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں جسم کی صفائی کا انتظام ہے تو روح کی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ مگر صوفیہ کی خانقاہیں اپنے تاریخی تسلسل سے ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ انہوں نے جسم اور روح دونوں کی صفائی کا ہمیشہ انتظام کیا۔ جس خانقاہ میں جسم اور روح دونوں کی صفائی کا انتظام نہ ہو وہ خانقاہ نہیں، خانقاہ ہے۔ اور جس پیر کے ہاں جسم اور روح دونوں کی صفائی کا انتظام نہیں ہو وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ اور جو مرید اپنے جسم اور روح کی صفائی کے لیے بیاکل نہ ہو وہ مرید نہیں ہے، مرید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس خانقاہ عرفیہ میں مرید نہیں مرید دیکھے۔ ہم نے اس خانقاہ کو خانقاہ کی شکل میں نہیں، خانقاہ کی شکل میں محسوس کیا ہے۔ ہم نے اپنے اس مقدس پیر کو عملاً پیر ہی کے روپ میں دیکھا ہے اور اس کا نظارہ کیا ہے۔ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی دل کی دنیا نہیں بدلتی، کتابوں کے ساتھ انسان مذاق کرتا ہے،
کتابوں کو انسان بیچتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کی دنیا بدلی نہیں. کتابوں کے ذریعے صرف اس نے جانکاری حاصل کی. کتابوں کے پیغام کے ذریعے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی. مگر کتابوں کے حاملین اور عاملین کی درسگاہ میں جب آدمی آتا ہے تو کتاب اس نے پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو. ایسی مقدس درسگاہوں میں آنے کے بعد اور ایسی درگاہوں میں آنے کے بعد اور ایسی خانقاہوں میں آنے کے بعد آدمی اور آخر کتاب کھول کر نہیں پڑھتا. کتاب کھلی ہو یا بند ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی نگاہ کے سامنے ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب انسانی روپ میں موجود ہوتی ہے جس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں حیات کا نور جھلملانے لگتا ہے اور بے حیائی روشن ہو جاتی ہے. جس کے بول سنتا ہے تو کذب پناہ مانگنے لگتا ہے اور صداقت لبوں پہ بچلنے لگتی ہے. جس کے ہاتھوں کا لمس پاتا ہے تو ہاتھوں میں روحانیت کا کرنٹ دوڑنے لگتا ہے. اور پھر ایسے چشمے نور سے نہا کر جب وہ نکلتا ہے تو اسلام کی سلامتی کا بھی جوہر اس کے اندر ہوتا ہے اور ایمان کا نور بھی اس کے وجود میں جگمگاتا ہے. بے پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھایا ہے. بے پڑھے لکھے لوگوں کو جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے وہ ڈپلوما کے حقدار ہو گئے. اس لیے تعلیم ہماری زندگی میں اس وقت تک انقلاب نہیں لا سکتی جب تک اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جرأت کے ساتھ ہم مرد میدان نہ بنیں. اپنے کو مسلمان کہنا بہت آسان ہے. ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں تحریریں لکھتے ہیں تربت خاں بنے ہوئے ہیں. یہاں آنے کے بعد علامہ اقبال کا شعر یاد آیا یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جتنی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے زوما ایسی مقدس خانقاہوں سے الگ رہ کر کے دندناتے پھرتے ہیں اسلام کا درس دیتے ہیں طریقت اور حقیقت کی گفتگو کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. ذرا اس فیلڈ میں قدم رکھیں. 24 گھنٹے کے اندر روح کا اضطراب دیکھنے کو ملتا ہے جسم کی انگڑائی دیکھنے کو ملتی ہے پریشانی حیرانی کیسے بھاگیں یہاں سے کیسے آزاد خدا ملے ہمیں. اس لیے کہ یہاں نفس پہ کنٹرول ہے جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یہاں زبان پہ کنٹرول نگاہ پہ کنٹرول فکر پہ کنٹرول شعور پہ کنٹرول لیکن لاشعور پہ کنٹرول. مگر ٹریننگ میں کامیاب ہونے کے بعد جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کتابیں پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہیں. خود ہی مسلمان نہیں بن سکے دوسروں کو کیا مسلمان بناتے ہیں.
میں بالکل سچی سچی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ مگر یہ جو تاریخی تسلسل ہے جس کی ایک کڑی ہمارے مخدوم مکرم ہے، اس تاریخی تسلسل میں قیام اول سے لے کر آج تک جب ہم نظاروں کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں غریب نواز کہیں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے دکھلائی نہیں دیتے، اور بنا کتاب کھولے ہوئے چلتے پھرتے آدمی کو بخاری کا درس دے دیتے ہیں۔ خود ہی بخاری بن گئے، خود ہی کتاب بن گئے، خود ہی اسلام بن گئے، خود ہی مظہر ایمان بن گئے۔ میں ایسے لوگوں کو نبی تو نہیں کہوں گا، مگر سایہ دیوار نبی ضرور کہوں گا، اور سایہ دیوار نبی میں آنے کے بعد ایسے انسان سے ولایت کا حق کون چھین سکتا ہے؟ ان بزرگوں کو دیکھتی تھی قوم، ظلم کے ماحول میں آئے تھے خواجہ صاحب، برائی اور بے حیائی کے ماحول میں آئے، شرک کے ماحول میں آئے تھے، کفر کے گڑھ میں آئے تھے، بدعات و ظلمات کی گھنگھور گھٹاؤں کے بیچ آئے تھے۔ غریب نواز کا چہرہ دنیا دیکھتی تھی اور کلمہ حق پڑھتی تھی۔ ہماری جماعت کے کسی سرخیل عالم کی زبانی یہ بات معرض وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الاسلام، دیوبندی مکتب فکر میں جو صاحب شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی حیات مقدسہ میں نیئر اباؤٹ 90 لاکھ لوگ ان کی وساطت سے، ان کے مریدوں کی وساطت سے، ان کے خلفاء و تلامذہ کی وساطت سے مشرف اسلام ہو چکے۔ یہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ کتابیں نہیں تھیں، ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ علم و عمل کے وہ پیکرے محسوس تھے جن کو دنیا دیکھتی تھی اور نبی کا کلمہ پڑھتی تھی۔ خواجہ صاحب کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کتنے اچھے رہے۔ ہماری گفتگو سے اسلام نہیں پھیلا، صوفیاء کرام کے کردار و عمل کی روشنی سے اسلام پھیلا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہوں کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور بادشاہوں کے دور میں صوفیاء کا کردار، کبھی اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو آپ سے کریں گے۔ آج صرف اتنا ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کے حصول پر۔ یہ خانقاہ لیبارٹری ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی، یہ خانقاہ لیبارٹری ہے اندھیرے اور اجالے میں تمیز کرنے کی، یہ خانقاہ ہمیں توہمات کے خول سے نکال کر حقیقت کے صحرا میں اتار کر منزل مقصود کا پتہ دینے والی خانقاہ ہے۔
ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوگی، میں نے علماء سے بھی کہا کہ ہم خیال لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ایک مرکز اسلام میسر آیا جو فتویٰ بازی سے دور، تقویٰ بازی سے دور، بد اخلاقی سے دور، شکوہ شکایت سے دور، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والی خانقاہ، بڑوں کی عزت کرنے والی خانقاہ، اللہ اور رسول کے حکم کی عملاً تعمیل کرنے اور کروانے والی خانقاہ. میں یہاں کے علماء کو سلام کرتا ہوں، یہاں کے تلامذہ کو سلام کرتا ہوں. پورے ملک میں آوارہ گردی کرتا ہوں. فضا کے دوش پر کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے وہاں، ہر طرح کے چہرے دیکھے، ہر طرح کے جو بہت اسرار دیکھے، ہر طرح کا کالا کلو سنا، مگر تو چیزیں دیگر ہے. اور ان کے ہاتھ میں جو بیعت کرے گا وہ بھی چیزیں دیگر ہو جائے. اس لیے کہ بیعت کے مفہوم کو سمجھ کر اگر بیعت کی گئی تو کوئی بھی میدان میں ہو، کیسا بھی میدان ہو، اس میدان میں بیعت کرنے والا مرید تعمیر و ترقی کی تاریخ ضرور رقم کرتا ہے. یہ ارادہ تو ہے. آج کا یہ اجلاس 3 مقدس شخصیات کے نام سے موسوم ہو گیا اور تینوں کو ہم بیعت کے حوالے سے آپ کے سامنے لائیں گے. اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، رفاع المعضلات والمسائل، مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیک ڈاٹا کیا ہے؟ جب اس مشن کا آغاز 12 فروری 610 عیسوی کو اعلان نبوت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، مشن کا یہ پہلا پیغام 5 آیتیں اس سے پہلے اتری تھی، مگر وہ 5 آیتیں مشن کا پیغام نہیں تھی. ان 5 آیتوں میں جانکاری دی گئی. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جانکاری دی گئی. فوری طور پر کام کس طرح کرنا چاہیے ان آیتوں میں نہیں بتایا گیا. نبوت کی ذمہ داری کیا ہے ان آیتوں میں نہیں بتایا گیا. اس ملت کی نگہبانی کیسے کرنی ہے ان آیتوں میں نہیں بتایا گیا. لوگوں کو پاک اور صاف کیسے کرنا ہے، دل دماغ کو ارتقاء کی منزلوں تک کیسے لے جانا ہے، فطرت الوحی کا زمانہ، کچھ دنوں تک وحی کا نہ آنا مصطفیٰ کی ذہنی اضطراب کا
ایسے ہی عالم میں ایک دن دل رسول فلول ہوا، جبریل امین کا نزول ہوا. میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور چلتے چلتے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے بیچ وہی فرشتہ ایک نورانی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جو غار حرا میں اقرا بسم ربک لے کر آئے. گھر آئے، علماء سے سنا ہے، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا مجھے کمبل ہوا، وہ حیبت میرے سامنے ہے جس نے میرے وجود کو لرزاں اور ترساں کر دیا. یہاں ان بشری نفسیات کی کیفیت کا اظہار اور اس اظہار کا اظہار مسلسل روایتوں میں جس میں اس طرح کے حالات کو دیکھ کر انسان کے جسم اور روح پر جو اثرات مرتب ہو گئے، چونکہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے معمول کیے گئے، اس لیے عوارض پر ایسی چیزوں کے اثر و نفوذ کا بھی ظاہر ہونا ضروری تھا. جو چیزیں ہمارے عوارض پر جس وقت وارد ہو اس وقت رہنمائی کا نور اسی کیفیت سے حاصل کر لیا جائے جس کیفیت میں رہنمائی کا نور انہیں ان کے رب نے دے کر ان کو تعلیم عطا فرمائی. فرمایا مجھے اڑا دو. کب کبھی آج وہی فرشتہ پھر مجھے نظر آیا. سرکار لیٹے اور فرشتہ پھر زمین اور آسمان میں معلق نہیں رہا. اس نے سفر اس بیت النور کی جانب شروع کیا جس بیت النور میں حضور نور آرام کر رہے تھے. اور فرشتے نے آنے کے بعد 7 آیتوں کی تکرار کی. یا ایھا المدثر، کیا اندازہ، کیا پیارا اندازے خطاب ہے. یا ایھا المدثر، اس کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے جس کیفیت میں رسول پاک استراحت پڑھ رہا ہے. اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو. یہ اوڑھ لپیٹ کر کہاں سو گئے؟ اب اختیارات سامنے آ رہے ہیں. اوڑھ لپیٹ کر سونے والے تم سو جاؤ گے، زمانہ سو جائے. جو بدترین چیزیں جاگ رہی ہیں انہیں سلا دو، اور جو بہترین چیزیں سوئی ہوئی ہیں انہیں جگا دو. یا ایھا المدثر قم، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے مصطفیٰ اٹھیے. جاگو جاگو مصطفیٰ. تم سو جاؤ گے کفر جاگتا رہے گا، تم سو جاؤ گے شرک جاگتا رہے گا، تم سو جاؤ گے بدعات انگائیاں لیتی رہیں گی. یا ایھا المدثر قم، جاگو مصطفیٰ تاکہ کفر سو جائے. جاگو مصطفیٰ تاکہ شرک ہمیشہ کے لیے مر جائے. جاگو مصطفیٰ، کفر سوئے گا تو فلسفہ وحدانیت جاگے گا، شرک مرے گا، نبوت کا تمرات دنیا دیکھے گی. جگایا فانذر، لوگوں کو ہوشیار کر دیجیے، چوکنا کر دیجیے، خبردار کر دیجیے. خواب غفلت سے بیدار کر دیجیے، عذاب الہی سے ڈروائیے. اب مشن شروع ہوا. کرنا کیا ہے؟ تو نبی کو پہلی جو تعلیم دی گئی ہے، پہلا جو پیغام دیا گیا ہے، سماج کے میدان میں اترنے کے لیے، کمر کسنے کے لیے نبی کو جو پہلی تلقین کی گئی ہے وہ ان 7 آیتوں کے ذریعے ہوگی. اٹھیے، ڈروائیے اس سماج کو. یہ جو سماج بے بہرا ہو گیا ہے، یہ سماج جو دندناتا پھر رہا ہے، یہ سماج جو جس کو کسی کا خوف نہیں ہے، یہ سماج جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم کہیں پکڑے نہیں جائیں گے، ہمارا کوئی حساب نہیں کرنے والا ہے، ہمیں کوئی دائرے
اس سماج کی یہ خام خیالی اس کے دماغ سے نکال دیجیے. پکڑے گئے اور فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے. یہ سب پیغام ہے. اب یہ مشن شروع ہوا. اپنے رب کی کبریائی کا اعلان. کس ماحول میں یہ حکم ہو رہا ہے؟ جہاں 360 420 معبودان باطل کی خدائی تھی، جہاں خدائے واحد کا نام لینے کا مطلب اپنی موت پہ سگنیچر کرنا تھا، وہاں یہ جو داعیے اسلام کی شکل میں کھڑے ہونے والے ہوں، یہ ان کے لیے انصاف آیتوں میں مکمل فارمولہ ہے. یہی خانقاہ کا وہ فارمولہ ہے جس فارمولے کو سمجھے بغیر اگر خانقاہ کا قیام ہوا تو لفظ خانقاہ کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہو سکتا. رب کا فکبر، رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے. تو اعلان کرنے والے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ان تمام تر چیزوں کا اثر و نفوذ اس وقت تک عالم عمل میں نہیں آ سکتا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب تک تمہارے کپڑے پاک نہ ہوں. اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. کیا حضور کے کپڑے ناپاک تھے؟ آیت کے مزاج کو سمجھیے. رسول کے ذریعے ہمیں اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا وہ کون سا کردار، کون سا وصف ہے جس وصف سے کائنات متاثر ہو کر نجاست سے طہارت کی طرف لوٹے گی، بدعقیدگی سے خوش عقیدگی کی طرف لوٹے گی، بدعملی کو چھوڑ کر صالحیت کا جامہ پہنے گی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو. کپڑا پاک رکھنا نجاست سے پرہیز کرنا. کپڑا پاک رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں نہیں، آج بھی انسانیت جو واہمے کا شکار ہے، اس میں مذہبی لوگوں کا جو تصور ابھر کر کے آتا ہے وہ رحمانیت کے حوالے سے پہچان. مذہبی آدمی کے لیے ایک ذہن بنا ہوا تھا کل بھی اور آج بھی کہ جو روحانی آدمی ہوگا وہ میلا کچیلا رہتا ہے، بال بڑھائے رکھتا ہے، داڑھی بڑھائے رہتا ہے، الٹا سیدھا کام کرتا ہے، گنگناتا رہتا ہے، کپڑے پاک ہو چاہے نہ ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی یہ بابا بن گیا، کوئی وہ بابا بن گیا، کہیں بھی بابا بیٹھا ہوا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. اپنے کپڑے کو پاک رکھو. کپڑے کو پاک رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایسے کپڑے پہنو جو صاف ستھرے ہوں، طبیعتوں کے میلان کو تمہاری طرف متوجہ کریں. اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے کپڑے مت پہنو جن کپڑوں سے غرور جھلکتا ہو، تکبر جھلکتا ہو، گھمنڈ جھلکتا ہو، اس لیے کہ تمہارے جو کپڑے ہیں یہ بہت حد تک تمہارا تعارف کرواتے ہیں، تمہارا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، تمہاری پہچان کرواتے ہیں. کپڑا پہننے والا آدمی اپنی فکر کی بھی پہچان کرواتا ہے، اپنی سوچ کی بھی پہچان کرواتا ہے، اپنے عقیدے کی بھی پہچان کرواتا ہے، اپنے مذہب کی بھی پہچان کرواتا ہے، اپنی فطرت کی بھی پہچان کرواتا ہے. طرح طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں؟ اوباش ستم، اوباش فطرت کے لوگ، کسی کے کپڑے پہ بوتل بنا ہوا ہے، کسی کے کپڑے پہ عورت بنی ہوئی ہے، کسی کے کپڑے پہ جھاڑ بنا ہوا ہے، کسی کے کپڑے پہ کچھ بنا ہوا ہے. تو جس طرح کا کپڑا لوگ پہنتے ہیں وہ کپڑا لوگوں کی فطرت کا غماز بھی بنتا ہے اور تعارف بھی بنتا ہے. اپنے کپڑے پاک رکھو. اپنے کپڑے پاک رکھنے سے مراد یہ بھی ہے اہل عرب کہتے تھے جو آدمی گندا ہو، ناپاک ہو، لچا ہو، بد اتوار ہو، بد قمار ہو، بد شعار ہو، بد کردار ہو،
ایسے آدمی کے لیے اہل عرب کہتے تھے، استعارے کی زبان استعمال کرتے تھے، فلاں کے کپڑے ناپاک ہیں، فلاں کے کپڑے گندے ہیں، حالانکہ وہ بد لباس پہنے ہوئے ہوتا تھا۔ مراد اس سے یہ ہوتی تھی کہ اس کی عادت گندی ہے، اس کی فطرت گندی ہے۔ وہ سیاب کا فتح ہی اپنے کپڑے پاک رکھو، عقیدہ پاک، عمل پاک، اخلاق پاک، کردار پاک، اطوار پاک، اپنی فکر و نظر کے اعتبار سے، عقیدہ و عمل کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے مکمل تمہارے وجود سے پاکیزگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ناپاکی سے دور رہو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور لوگوں کے اندر جو خوبیوں کا پیغام تم دے رہے ہو تو اس میں کبھی ذاتی اغراض و مقاصد شامل نہ ہو۔ احسان جتانے کے لیے یہ کام مت کرنا، سامنے والے سے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے یہ نیک کام مت کرنا، یہ نیکی کرنا اور دنیا سے اس نیکی کی کا بدلہ مت چاہنا، حالانکہ تم احسان کر رہے ہو۔ اور یہ کام کرنا، پاک رکھنا، پاکی کا پیغام دینا، عقیدے کو ٹھیک کروانا، عمل کو ٹھیک کروانا، یہ سارے کام کرنے اور کروانے والے کتنے جوخم سے گزرتے ہیں، اسے اب تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو اس راہ میں تمہیں گالی بھی دی جائے گی، یہ کام کرنے میں تمہیں برا بھی کہا جائے گا، تمہارے اوپر شبہات سے تیر بھی پھینکے جائیں گے، شب دجور کے سناٹوں میں سازش کر کے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا جائے گا۔ وہ سب کچھ ہوگا اس لیے کہ تم دعوت دے رہے ہو، اب تمہارے سامنے مشن ہے، تو مشن کی اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں اچکا جا سکتا ہے، تمہیں اچکایا جا سکتا ہے، تمہارے نفس کو چھیڑا جا سکتا ہے، تم کو انتقام کے دروازے پہ لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے عالم میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اپنے کام سے گریز مت کرنا، اپنے کام سے باز مت آنا۔ جب تمہیں لوگ چھیڑ رہے ہیں تو چھیڑ کا جواب چھیڑ سے مت دینا، منزل پہ جاؤ گے جواب انہیں مل جائے گا، راستے میں مت رکنا۔ مجھے میرے استاد حضور حفظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد ہے، انہوں نے جب مشن کا کام کیا راستے میں بہت روکا گیا ان کو، ہم لوگ کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے یہ راستے میں رکنا ہوا، اگر کسی نے راستے میں تمہیں روکا، تمہیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے، دن ڈوبنے والا ہے، تمہارے اس وقت کو وہ اچک رہا ہے، اگر راستے میں تمہارا حریف تمہیں روکتا ہے تو راستے میں اس کی بات کا جواب مت دینا، راستے میں رکنا بھی مت، تاکہ تم اپنی منزل کو پہنچ جاؤ، منزل پہ پہنچ کر کے اس کی طرف دیکھ، منزل سے پہلے نہیں۔ حضرات یہ وہ آیتیں تھیں جو مشن بن کر کے سامنے ہیں۔ اب واضح طریقے سے بات سامنے آ گئی کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، ایک داعی اسلام کو کیا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے ان 7 آیتوں کے تناظر میں کرنا ہے۔ یہ پہلا پیغام تھا، یہ پہلا مشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سنانے کے لیے اپنے گھر پہ ایک دعوت رکھی، خاندان کے لوگ آئے، کھائے پیے، حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، میری دعوت قبول کر دو، اللہ کو ایک مان لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر دو، سب چلے گئے۔ اس دعوت کو خاندان کے ایک ایسے فرد نے قبول کیا جس کی عمر بھلا اختلاف الروایات 11 اور 13 سال کے بیچ میں، دبلا پتلا بچہ تھا، ٹانگیں اس کی پتلی تھی، آنکھیں اشوک پر آئی تھی۔ جب سب کے سب اپنی قسمت سے روٹھ کر چلے گئے، جب سب اپنے حسین انجام کو چھوڑ کے چلے گئے، تب ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا نبی ہاتھ بڑھائیے،
میں بیعت کرتا ہوں. پہلی ارادت تھی جس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر لی. فطرت پوچھ رہی تھی کہ بچے تم نے جو بیعت کی ہے اس بیعت کا مفہوم بھی جانتا ہے. جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھایا. بچپن میں آواز بڑی حسین ہوتی ہے, بڑی معصوم ہوتی ہے, مگر چچا سادی نے کہا ہے بر آوازیں کوتکاں کر رہا مشہور. بچوں کی آواز پہ گھمنڈ نہیں کیا جا سکتا, اترایا نہیں جا سکتا. جوانی میں وہ آواز پھٹ جاتی ہے, سریلی آواز خراب کرنے لگتی ہے. تو سریلی آواز کے بچے, تاریخ نے اسی بچے کو علی ابن ابی طالب کے نام سے ہمیں پہچانوایا. جوانی میں یہ آواز پھٹ تو نہیں جائے گی. اس بیعت کا مفہوم بھول تو نہیں جائے گا. یہ پھولوں کی چادر پہ سونے والی بیعت نہیں ہے. یہ شب ہجرت قدر کی رات میں اپنے وجود کو قدر کروانے والی رات کی راہ پہ جانے والی بات ہے. تو کیا شب ہجرت اس کسوٹی پہ اترنے کے لیے تیری بیعت تیار ہوگی؟ مولا کی ایمانی فطرت بھی عزم مستحکم کے ساتھ جواب دے رہی تھی. میں نے بیعت کی ہے, سمجھ کے بیعت کی ہے. اس بیعت کا مظاہرہ تو ہر جگہ ہوگا. جب تک بیعت نہیں کیا تھا آپ مظاہرہ کریں نہ کریں, بیعت کرنے کے بعد وہ ہر قدم پر آپ کو مظاہرہ کرنا ہوگا. بیعت کیا, علی نے مظاہرہ بھی شروع کر دیا. 20 سال کا علی جب بدر کی سرزمین پر مشرک کا سر کاٹ کر فضا میں اچھال رہا تھا تو کہہ رہا تھا اے فطرت کی ہواؤ, یہ پیغام دے کے جاؤ کہ جو بیعت میں نے کل کی تھی آج وہ بیعت نبھائی بھی ہے. کہاں نہیں اس بیعت کی قیمت چکائی ہے علی نے. میدان بدر میں اس بیعت کا کامیاب نظارہ ذوالفقار کروا رہی. میدان احد میں اسی بیعت کا نظارہ مولا کی تلوار کروا رہی. غزوہ احزاب میں, خندق میں, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مولا نے اس بیعت کی اہمیت کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا. شب ہجرت رسول کے بستر پہ بیعت کرنے والا کس قدر مطمئن ہے اپنے پیر سے. لوگ کہتے ہیں بڑی خطرناک پوزیشن میں حضرت علی تھی. چاروں طرف سے کفار نے گھیر دیا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ سو جاؤ. حضرت علی نے بڑی قربانی دی. قربانی تو دی ہی, مگر اس قربانی میں جو یہ فکر پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت علی خطرات کی منزل میں سوئے تھے, ہم اس فکر سے متحد نہیں, متفق نہیں. وہ اپنے پیر کے کہنے پہ سوئے تھے, وہ اپنے مرشد کے حکم پہ سوئے تھے, اور اس اطمینان قلبی کے ساتھ سوئے تھے کہ مرشد نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی امانتیں جو تلوار سونپے ہوئے باہر کھڑے ہیں, کل یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے علی مدینے آ جانا. تو علی کو نبی زندگی کی ضمانت دے کر رخصت ہوئے تھے, مگر مولا کی بیعت بول رہی ہے کہ میری بیعت صرف ذاتی بیعت نہیں ہے, یہ میری بیعت خاندانی بیعت ہے, یہ میری بیعت نسلی بیعت ہے. میں نے اگر ہر قدم پر اپنی اس بیعت کو وفاداری کے ساتھ نبھایا تو کون سی بڑی بات ہے. زمانے کی تاریخ علی کی فکر اور ہمت کو تو اپنے دامن میں سمو لے.
علی کا بچہ بچہ اس بیعت کے مفہوم کو دنیا کو سمجھائے گا بھی اور اس بیعت کے مقابلے میں بیعت باطل کو ٹھکرائے گا. کربلا میں بیعت مانگی جا رہی ہے تو کیسے کر لیتے بیعت؟ بیعت تو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہوئی تھی، مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوئی تھی، مصطفیٰ کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی، اللہ کی بادشاہت کے لیے بیعت ہوئی تھی، اللہ کے خزانے کی حفاظت کے لیے بیعت ہوئی تھی. اللہ کا خزانہ لوٹا جا رہا تھا. خزانہ اسلامی خزانہ جو ملکیت ہے اللہ رسول کی، جو ملکیت ہے عالم اسلام کی، اسلامی خزانے کے اندر ایک نیا پیسہ بھی ناجائز طریقے سے جانا نہیں چاہیے اور ایک نیا پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نکلنا نہیں چاہیے. یہ خلافت حقہ کا وہ تصور تھا جس نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن کے زمانے میں کائنات عالم کے سامنے ایک نظیر چھوڑی تھی. مگر خلافت کے نام پر جب خالی آفت آئی، اس کا کریڈٹ عبید اللہ اعظمی کو مت دیجیے. اس کا کریڈٹ تو میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا اور مجھے نکھارنے اور سنوارنے والے اس عظیم عالم دین کو دیجیے جس کو ہم حضور حافظ ملت کے نام سے جانتے ہیں. یہ ان کے جملے ہیں. خالی آفت خلافت کے نام پر آئی تھی. حضرات محترم، کس طرح سے اس بیعت کو نبھایا گیا؟ اس بیعت کو نبھانے میں نہ تلوار کی پرواہ کی گئی، نہ پیاس کی پرواہ کی گئی، نہ کھانے کی پرواہ کی گئی، نہ بے عزتی کی پرواہ کی گئی، نہ خیمے کے جلانے کی پرواہ کی گئی، نہ لاشوں کے رودوانے کی پرواہ کی گئی. نہیں، بیعت کو نبھایا ہے ہر اعتبار سے، ہر ذلت کو قبول کر کے بیعت کو نبھایا ہے. یہ ہے بیعت. یہی بیعت ہے کہ مسلسل بڑھتی ہے. اموی حاکموں کے زمانے میں جب یہ تصور ختم ہو گیا کہ اب خلافت حقہ قائم نہیں ہو سکتی زمین پر، اب امور سلطنت میں اسلام کے قانون کی بحالی ممکن نہیں ہے، تو ایسے عالم میں اس ارادت و بیعت و خلافت کو خاموشی کے ساتھ جس مقدس ہستی نے آگے بڑھایا انہیں ہم سید الساجدین کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں. یہ وہی ارادت و بیعت ہے جس کا مظاہرہ اس خانقاہ میں ہو رہا ہے. اب خفیہ طریقے سے حق کے نام پہ یہ بیعت ہونے لگی. اگر سماج میں اس بیعت کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا ہے تو کوشش کرو کہ آنے والے دن میں کل ظلم و غباوت کی حکومتیں ختم ہوں اور خلافت حقہ کی حکومت کا امپلیمنٹیشن ہو. اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرو، اپنے بچوں کے وجود پہ اسلام کو نافذ کرو، اپنے خاندان پہ اسلام کو نافذ کرو. جس گھر اور جس سلطنت کے تم مالک ہو، اس سلطنت جس کے گارجین ہو تم، ان کے اوپر اسلام کے قوانین کو تم نافذ کرو. بیعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل عملی طور پر ہمارے وجود پہ ہو جائے، نافذ العمل ہو جائے اور ہم ان کے حکم اور ان کی رضا کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. حضرت مولانا جو کچھ فرما رہے تھے، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو بنا رہنما کے منزل کی طرف جانے میں دشواری نظر آتی ہے. اسی لیے یہ بیعت جو ہوتی ہے، تجدید جو ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے جو ہم اپنے اس وعدے کو اثر نو زندہ کرتے ہیں جو وعدہ ہمیں روز ازل میں الستو بربکم کے جواب میں بھلا کہہ کے دیا تھا، یہ اسی وعدے کی حفاظت کے لیے ایسے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر وقت ہماری رہنمائی کرتے رہیں، ہماری نگرانی کرتے رہیں. مولا علی نے اپنے زمانے میں اس امت و ملت کی نگرانی اور نگرانی کی. امام حسین نے اپنی جان دے کر اس امت کی ملت اور اس امت و ملت کے مسائل کی نگرانی کی. اور اس کے بعد
امام زین العابدین نے تقوی کی بہاریں دکھا کر ائمہ اہل بیت نے اپنے بے پناہ مشقت اور محبت اور قربانیوں کے ذریعے میں اس دین متین کو آگے بڑھایا. اعمال صالحہ کے شامیانے مسلمانوں کی فکر کے میدان میں نصب کیے. عقیدہ باطل کے حوالے نہ ہونے پائے, عزم راسخ کو غلط رخ نہ دے دیا جائے. اس لیے ہر قوم پر یہی رہنما وارث علوم نبوت بن کر, وارث عمل نبوت بن کر ہمارے سامنے آتے رہے. ان کے نام, ان کا طریقہ ہمیشہ ایک رہا ہے. ارادت و بیعت نہ بدعت ہے, نہ آج کی ضرورت ہے, نہ آج کے دور کی نوزائیدہ چیز ہے. یہ ارادت و بیعت حضرت علی کی بیعت کے ساتھ مسلسل تاریخی تسلسل میں ہمیں دکھلائی دیتی ہے, اور لوگ اسی کے ذریعے راہ حق پہ گامزن ہوتے رہے ہیں. حضرت گرامی, یہ ساری چیزیں چلتے چلتے ہندوستان آئیں, اور ہندوستان میں آنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک ان تمام چیزوں پر نہ کسی نے قدر لگائی, نہ پابندی لگائی, نہ کوئی چیز بچبی ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو ارادت و بیعت کی حقیقت سے انکار نہ کر سکے, مگر ارادت و بیعت پر الزامات کی بوچھار کا سلسلہ انہوں نے ضرور شروع کیا. اسماعیل دہلوی, وہ بھی ارادت و بیعت سے بدے ہوئے تھے. وہ بھی سید احمد رائے بریلوی کے مرید تھے, تو وہاں بھی ارادت و بیعت سے انکار نہیں تھا. مگر اس طرح کی ابلیسی عقیدے ابلیس کی جھولی سے نکال کر لائے گئے, جو عقیدے عصمت انبیاء کو چیلنج کرنے لگے, رسول کائنات کے اختیار کو چیلنج کرنے لگے, نبی دو جہاں کے اقتدار کو چیلنج کرنے لگے. قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ بلا واسطہ یا بال واسطہ عظمت رسالت کی نفی کسی نہ کسی طرح سے ہو. ایسے ماحول میں ایک مرد میدان شاندار بیعت کے ساتھ ہوگا. علی کی بیعت رسول کے ہاتھ پہ ہوئی تھی, امام محمد رضا کی بیعت آل رسول کے ہاتھ پر ہوئی. اور اس بیعت کا حق جس طرح سے انہوں نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق نبوی کا جام پلا کر ملت اسلامیہ کو اس دنیا میں تمطراق کے ساتھ بدعقیدگی کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا, یہ ان کی اپنی ذات کی انفرادی خصوصیت تھی. بیعت حضرت مجدد علیہ السلام کی, مجدد صاحب نے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سجدہ تعظیمی کا کھلا انکار کر کے جس طرح خطرات کو مسکرا کے قبول کیا ہے, یہ مجدد صاحب کا بیعت کیا تھا, وحدانیت کے عقیدے کے لیے بیعت کیا تھا, رسالت کی عظمت کے لیے بیعت کیا تھا, اسلامی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بیعت کیا تھا. مگر دین الہی کے نام سے ادیان باطل کو اکٹھا کر کل مذاہبی دعائیہ تقریب ہونے لگی. اس وقت سرحد کی دھرتی سے مجدد الفسانی اٹھے. انہوں نے جنرلوں کو لکھنا شروع کیا, کرنلوں کو لکھنا شروع کیا, کلکٹروں کو لکھنا شروع کیا, کپتانوں کو لکھنا شروع کیا, منسٹروں کو لکھنا شروع کیا, اور اس عقیدہ باطلہ کے خلاف وہ کھلی ہوئی تلوار ہوتے ہیں. وحدانیت کو انہوں نے کام کیا, عقیدے کے تحفظ کے لیے آگے آئے. یہ ساری چیزیں کس سائڈ سے آ رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں خانقاہوں کی سائڈ سے آ رہی ہیں. مگر خانقاہوں میں جسم کی حفاظت اور حفاظت کے لیے بھی اور نجاست سے بچانے کے لیے بھی مدرسوں کا تصور ہمیشہ رہا. جب تک پڑھنے پڑھانے والا ماحول کتابی ماحول نہیں رہا, تب تک خانقاہ کے لوگوں نے صرف پلانے کا کام
مگر جب کتابی معاملہ ہمارے سے وجود میں آ گیا تو خانقاہ پڑھانے کا بھی کام کرتی تھی، پلانے کا بھی کام کرتی تھی، خانقاہ زبان بھی صاف کرواتی تھی، خانقاہ دل بھی صاف کرواتی تھی۔ آج اللہ کا فضل کرم یہ ہے کہ ہم ایسی مقدس خانقاہ میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جہاں زبان بھی صاف کروائی جا رہی ہے اور دل بھی صاف کروایا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی، مجھے صرف اپنے تاثرات کی روداد سنانی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کی یاد کو بلند کیا، اور وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا ذکر باقی ہے کہ نہیں، ان کی یاد باقی ہے کہ نہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں آج 3 شخصیتوں کے نام سے منسوب کر کے اجلاس کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، حضرت امام حسین کو گئے ہوئے 1334 سال ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے گئے ہوئے اب 100 سال کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سب یاد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ معاملہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم کا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے والے کل من علیہا فان کے مطابق چلے گئے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مگر فانی بندوں کو حکم باقی خدا کا ہوا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فانی بندے تو چلے گئے اور خدا تو باقی ہے نا، اب وہ یاد کر کے گئے ہیں، اس لیے وہ یاد کیے جا رہے ہیں۔ ان کی یاد کے شجر کاٹے نہیں جا سکتے، ان کی یاد کو فراموش کیا نہیں جا سکتا، ان کے ایام کو بھلوایا نہیں جا سکتا، ان کے آراز کو پس پشت ڈالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب پروردگار ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی یاد بھی تو اس مولا کے ذریعے ہمیشہ باقی رہے گی۔ یاد کیے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے ریگستان میں یاد کیا تھا، آج وہ شہرستان میں یاد کیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ظلم و ستم کی چھاؤں میں یاد کیا تھا، آج اعلیٰ حضرت امن و اخلاق کے سائبان میں یاد کیے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے جس طرح سے یاد کیا تھا، خلوتوں میں یاد کیا تو جلوتوں میں یاد کیے جا رہے ہیں، زمین کی پستی میں یاد کیا تو عرش کی بلندی میں یاد کیے جا رہے ہیں، شب تیور کے سناٹوں میں یاد کیا ہے تو صبح صادق کے اجالوں میں یاد کیے جا رہے ہیں، جہالت کے ماحول میں اگر یاد کیا ہے تو علم کے اجالوں میں یاد کیے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے ذکر کو چھیڑا، اللہ کی یاد کو بلند کیا، ان کی یاد بھی دنیا اسی طرح سے منائے گی۔ اور اللہ کا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اس ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، اس ذکر سے مراد صرف مخصوص عبادتیں نہیں ہیں، اس ذکر سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جس سے بچو اللہ کے خوف سے بچو، یہ ذکر الہی ہے، یہ یاد الہی ہے۔ اسی کا پیغام ہمارے مولانا موصوف نے آپ کو دیا تھا، اور انہی کے پیغام کو مطلع کی شکل میں قبول کرتے ہوئے مقتے کی شکل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں اچھی طرح سے اتار لیں، اور اگر ہم نے اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں اچھے ڈھنگ سے اتار لیا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک میان میں 2 تلوار کبھی نہیں رہا کرتی۔ اللہ کا ولی خوف سے کیوں بے نیاز ہے؟ اس لیے بے نیاز ہے کہ اس کا سینہ خشیت ربانی کا ایسا گنجینہ بنا ہوا ہے کہ اس میں نہ خوف دنیا کے سمانے کی گنجائش ہے، نہ خوف عقبہ کے سمانے کی گنجائش ہے۔ اسی لیے نہ خوف دنیا سے وہ عبادت کرتا ہے اور نہ خوف عقبہ سے وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کی عبادت لقائے الہی کے لیے ہوتی ہے، اس کی عبادت شعور الہی کے لیے ہوتی ہے، اس کی عبادت عشق الہی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جنت کی طلب میں عبادت نہیں کرتا، وہ جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، وہ ان دونوں کو پرے رکھ کر صرف روئے یاد دیکھ کر کے عبادت کرتا ہے، صرف اپنے مولا کی مرضی دیکھ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی یاد کیے جائیں گے۔ آج اس طرح کی زندگی گزارنے کی یہ لیبارٹری جو ہمارے سامنے ہے، ہم تو اس لیبارٹری کو سلام کرتے ہیں، ہم تو اس مرکز کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں دل بھی صاف ہو رہا ہے، دماغ بھی صاف ہو رہا ہے، فکر بھی صاف ہو رہی ہے، مسئلہ حلت و حرمت بھی واضح ہو رہا ہے، عقیدے کی بھی پاسبانی ہو رہی ہے، عمل کی بھی پاسبانی ہو رہی ہے۔ ایسے علماء، جید علماء، باعمل علماء، نفس کش علماء، جن کو دیکھنے کے بعد ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایک سید سلامہ کیا پورے ہندوستان میں سید سلامہ بنا دے، پورے ملک میں اس
طرح کی خاندان کو میرے مولا استحکام عطا فرما دے. اور ہم لوگ اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ حضرت جہاں جاتے ہیں ان سب جگہوں پر ہم نے دیکھی ہے بہت خاندان، میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، نہ کسی کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر یہاں خانقاہ ہے وہاں خانقاہ ہے، 3,000 اسکوائر فٹ کا سیٹوں سے بڑا بڑا فلیٹ لے لیا گیا، نام اس کا خانقاہ رکھ دیا گیا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ آرام کیا جا رہا ہے، سویا جا رہا ہے، نہ تالا ہے، نہ قولو ہے، نہ کلمہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ استغفار ہے، نہ نماز ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے بچائے اور عمل کی اس دھرتی پہ اتارے جس دھرتی پر بیٹھ کر آج ہم فخر کر رہے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں ایسا دن بھی دکھلایا، ایک ایسی خانقاہ سے بھی وابستہ کر دیا جس خانقاہ میں خانقاہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر تصور ہے تو ذکر الہی کا ہے، اگر تصور ہے تو عشق رسالت کا ہے، اگر تصور ہے تو بلند کرداری کا ہے، اگر تصور ہے تو خوش اخلاقی کا ہے، اگر تصور ہے تو تواضع کا ہے، اگر تصور ہے تو انکسار کا ہے، اگر تصور ہے تو تہذیب کا ہے، اگر تصور ہے تو تمدن کا ہے، اگر تصور ہے تو کلچر کا ہے، اگر تصور ہے تو بچوں کے ساتھ شفقت کا ہے، اگر تصور ہے تو بڑوں کی عزت و عظمت کا ہے. پروردگار ہمیں اس خاندان کے جملہ برکات سے مستفیض فرمائے. ہم سے اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو آپ حضرات کو گواہ بنا کر اپنے رب سے کھلی ہوئی توبہ کا ہم اعلان کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم لوگوں پر دراز فرمائے، حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت کے بابرکت وجود سے مکمل طور پہ مستفیض ہوتے رہیں. میں معذرت چاہوں گا کہ میں نے کوئی خطابت نہیں کی ہے، کوئی باقاعدہ تقریر نہیں کی ہے، قسطوں پہ اپنی بات رکھ دی ہے. گر قبول استاد ظہیر و شرف. خدا حافظ. السلام علیکم.